حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے، کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاً دی گلامہ نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاً دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہی نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، اب جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کہ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے، لیکن اب کوئی بزرگ توجہ بات نہیں فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے۔ تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے، سن سنا کے سننی، ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو۔ اچھا، اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے، تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لیکن یہ والا کام غائب میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا، اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ان کو بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم کو یا عوام کو مشرک کہنے کی یا ان کے عقیدوں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اپنی چرپائی کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا مار کے چیک کریں۔